کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دکھائیے. حضور نے فرمایا ان فعلت تو تؤمنون، اگر میں ایسا کر دوں تو تم مان جاؤ گے، ایمان والے ہو جاؤ گے. وہ بولے ضرور. اس رات 14ویں تاریخ تھی. میں ذرا یہاں پر سیرت کی کتابوں سے شق القمر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ایک حبیب اجمی نام کا بندہ تھا جو بہت دماغ کے مریضوں کا علاج کرتا تھا، ایک ہی دن میں ٹھیک کر دیتا تھا. مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طبیب کو بلایا اور اسے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ان کو کوئی دماغ کی کوئی وہم کی بیماری ہو گئی ہے، یہ ہمیں بھی اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ان کا کوئی علاج کرو. حبیب نے ان کو مشورہ دیا کہ کیا میں علاج کیا کروں؟ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں ان کو، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہو. وہ کہنے لگے جی ہم ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، جب کوئی بندہ جاتا ہے کوئی نشانی مانگتا ہے یہ اس کو نشانی بتا دیتے ہیں، یہ ہر بات بتا دیتے ہیں، گھروں میں کوئی بات چھپی ہوتی ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری باتیں بتا دیتے ہیں، ہمارا سارا معاملہ ان کے سامنے کھل جاتا ہے، ہم ان سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. ہم اگر چھپ کر کوئی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ فلاں گھر میں فلاں بندہ جو ہے نا چھپ کر آپس میں یوں بات کر رہا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہیں، انہوں نے کوئی جادو سیکھا ہے کہیں سے. تو حبیب اجمی نے کہا تم ان کو کتنا عرصہ ہوا جادوگر کہتے ہو؟ کہنے لگے جب سے انہوں نے کلمہ اعلان کیا ہے توحید کا، ہم اس دن سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں. تو حبیب نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جس پہ جادو نہیں چلتا کبھی بھی. کہنے لگے وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا دیکھو یہ آج 14ویں رات کا چاند ہے، چاند پر کبھی جادو نہیں چلتا. تم ان سے کہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. جب چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جادوگر ہیں، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو پھر سمجھ لینا یہ جادوگر نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. حبیب اجمی کے مشورے سے پھر وہ سارے لوگ جو ہے نا گئے اور جا کر حضور سے عرض کیا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں. ادھر حبیب اجمی کو کہا کہ دیکھو حضور آ رہے ہیں، تم ان سے بات نہ کرنا، کوئی نزدیک زیادہ نہ ہونا، زیادہ عزت نہ کرنا، بس تم ہم کوئی بھی نہیں اٹھے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے کوئی نہیں اٹھے گا، سب بیٹھے رہنا. ابو جہل نے کہا اوئے بات سنو، میں بھی بیٹھا رہوں گا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، بس حضور آئیں گے ہم ان کو بٹھا دیں گے اور ان کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوں گے. سب نے کہا ٹھیک ہے تم جیسے کہتے ہو، تم بڑے ہو تم تو ہم تمہاری بات مانیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا جی کہ مصر سے ہم نے کوئی بڑا طبیب بلایا ہے، وہ آپ کا علاج کرنا چاہتا ہے، آپ آ جائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا، کہا یا رسول اللہ آپ اکیلے نہیں جائیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. جب جو ہی محفل میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے اندر داخل ہوئے، دیکھوں حالات کیا ہیں، کیسا کوئی مسئلہ ہے. جو ہی حضرت ابوبکر صدیق اندر داخل ہوئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ صدیق آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ حضور بھی ہیں. تو انہوں نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. تو آپ نے عرض کہ یا رسول اللہ آ جائیں، اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ہی حضور اندر تشریف لائے سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گیا، ابو لہب کھڑا ہو گیا. حضور کو دیکھا کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ لیے کھڑا ہو گیا، استقبال کرنے لگا. پھر اس کو دیکھا دیکھی دوسرا تیسرا پورے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. محفل ختم ہوئی. جب بھی جو بھی اس کے بعد واقعات آگے ہیں، اکیلے میں جب ہوئے بعد میں تو کافروں نے کہا ہمیں تم کہتے تھے کہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اور جب باری آئی، جب حضور اندر آئے سب سے پہلے ابو جہل تو خود کھڑا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے کسی نے کان اتنے زور سے مروڑے ہیں کہ میں بیٹھ ہی نہیں سکا، میں اس لیے کھڑا ہو گیا. تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے لیے کھڑے ہوا جائے. فقہ کا ایک بڑا ہی قیمتی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یاد رکھیے گا یہ مسئلے کو. نماز کے اندر جو قیام ہے نا، یہ قیام کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ یاد رکھنا.
نماز کا قیام فرض ہے، اور قیام کس کے لیے؟ چاہے نفل ہوں فرض ہوں جو بھی ہوں، لیکن قیام خود نماز کے اندر فرض ارکان میں سے ہے. تو یہ جو کھڑا ہونا ہے نماز کے اندر، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، عورت پڑھے یا مرد پڑھے، تو اس کو قیام کہتے ہیں. یہ قیام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ کی ارادہ ہوا، اللہ کی منشا ہوئی کہ ایک قیام میرے محبوب کے لیے بھی ہو جائے. تو یہ جو اقامت ہے نماز سے پہلے، جو اقامت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو اقامت ہے اور کھڑا ہونا ہے نا، تمام فقہاء نے لکھا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. یہ اقامت اور حی علی الصلاۃ پہ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے محبوب کے لیے ہے. کہا تم میری بارگاہ میں اقامت سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ کی اقامت کر لو، تاکہ میری اقامت میں تمہیں جلال نہ ملے، اس کے وسیلے سے رحمت کی نظر ہو جائے، وہ قہر نہ ہو جائے، غضب نہ ہو جائے. تمہاری شکل اور میرے سامنے قیامت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، نماز اتنے گناہ لے کر میرے سامنے آ گئے ہو. نہیں، دیکھوں گا جب میرے محبوب کے ذریعے سے ہو کے آ رہے ہیں. تو میں نے تو کہا ہوا ہے نا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ فقہاء نے یہ باتیں بیان کی، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو پھر اس طرح ہوا، اس درمیان حضور ابی بجمی کے پاس چلے گئے. تو یہ تو سارے کھڑے تھے محفل میں. پھر آہستہ آہستہ یہ بیٹھنے لگے. تو اتنی دیر میں حضور نے ابی بجمی سے پوچھا، جی آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے؟ ابیب نے کہا، جی میں تو مصر سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بلایا ہے. حضور نے فرمایا میرا علاج کرنے ہے، تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اپنی گھر کی بچی کی تو خبر لے. وہ کہنے لگا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے سب سے چھپا کر اس کے کان میں بتایا تیرے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے، وہ اس وقت 5-6 سال کی ہو چکی ہے. وہ آنکھوں کی جگہ اس کی بنی ہوئی ہے مگر آنکھیں نہیں ہیں، کان کی جگہ بنی ہوئی ہے مگر سنتی نہیں ہے، زبان ہے اور بولتی نہیں ہے، ہاتھوں کی جگہ بنی ہوئی مگر ہاتھ بنے ہوئے نہیں ہیں، پاؤں کی جگہ بنی ہوئی مگر پاؤں اس کے ہے نہیں ہیں، پاؤں سے وہ لنگڑی، ہاتھوں سے وہ لچی، آنکھوں سے وہ اندھی، منہ سے وہ گونگی، کانوں سے وہ بہری. اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس نے مجھے توحید کا سبق دیا ہے. اس نے کہا میں آپ سے کیا عرض کروں، میں تو سمجھ نہیں آیا، مجھے بلایا انہوں نے، لیکن اب دل میرا آپ کی طرف ہو رہا ہے. یہ تو آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ جادوگر ہیں. آپ نے فرمایا جو میں اللہ کا نبی ہوں، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن مجھے بتا میں نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرا علاج کیا کرے گا؟ تیری اپنے گھر میں اتنی بچی بیمار ہے، تو اس کو تو پہلے ٹھیک کر. تو وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ نے فرمایا پھر میں بھی تجھے خوشخبری دیتا ہوں، جا تیرے گھر میں تیری بچی ٹھیک ہو گئی ہے. تو میرے پاس بیٹھ کر کیا علاج کرے گا؟ میں ادھر سے بیٹھ کر نگاہ کر کے تیرا کر سنوار رہا ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھی تو ابو جہل کو ذرا کانوں کا درد آرام آیا. تو دیکھا او یہ کیا ہو گیا، حضور باتیں کر رہے. دیکھا تو اب ابی بجمی کے چہرے کا نور بتا رہا تھا کہ اس کے اندر بھی وہ نور آ چکا ہوا ہے. اس نے کہا جی اب وہ بات تو کرے نا جی. ابو جہل نے کہا جناب ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے جی، ہم تو زمین پر آپ کے معجزے شانیں دیکھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں جادوگر ہیں آپ. تو یہ نئے مہمان آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جادو آسمان پر نہیں چلتا. بات 14ویں رات ہے، اگر آپ جو ہے نا وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو بس پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھ کے مان جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مولا میری عزت کا مسئلہ ہے، تو کرم فرما دے اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. عرض کیا محبوب اللہ فرماتا ہے اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہمارا کام. حضور نے فرمایا آ جاؤ سارے جبل ابو کو بیس پہ. کھانے کعبے کے ساتھ بڑی پہاڑی جو تھی وہاں سے چاند نظر آتا تھا، رات کا ٹائم تھا. جبل ابو کو بیس پہ چڑھ گئے، نیچے کعبہ بھی ہے اور اس طرف سارے. حضرت ابو بکر صدیق نے سارے مسلمانوں کو بلا لیا، وہ بھی کھڑے ہو گئے، سارے کافر بھی آ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو دیکھا. کتنا خوش نصیب ہے جسے حضور نے دیکھا.
اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے جو حضور نے انگلی فرمائی، بسم اللہ پڑھا، اشارہ فرمایا، جو آپ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، اچانک چاند ایسے 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 ٹکڑے ہٹا 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 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک اس طرف چلا گیا، ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا، پہاڑی کے ادھر ایک ادھر. سب کو نظر آ گیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا صدق اللہ و صدق رسول، سچ کیا اللہ نے بھی اور سچ فرمایا رسول اللہ نے بھی. آمنا برسول اللہ، ہم رسول پر ایمان لے آئے. اور ابو جہل کہنے لگا او ہو، محمد کا جادو آسمان پہ بھی چل گیا ہے. استغفر اللہ العظیم. اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر بھی کہا نہیں، اب آپ دوبارہ جوڑ کے دکھاؤ. حضور نے پھر اشارہ کیا، چاند پھر دوبارہ مڑ کر جڑ گیا. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ تو کیا پتا ہماری نظر بندی کر دی گئی ہو، ہم دوسرے علاقوں میں پوچھتے ہیں، کسی اور علاقے میں بھی اس بات کی خبر ہے. اللہ 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 اللہ. تو اس پر میں یہاں علامہ سلیمان ندوی کے حوالے سے یہ خطبات مدراس میں یہ لکھا ہے، ضیاء القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 52 پہ، کہ سنسکرت کی ایک پرانی کتاب ملی جس میں ہندوستان کے مالابار کے راجا نے اپنی آنکھوں سے ہندوستان میں چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. کثیر تعداد میں صحیح احادیث اس واقعے شق القمر کے حوالے سے موجود ہیں. الحمدللہ اس مقام کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کیا. وہاں ایک مسجد ہوتی تھی، اس مسجد کا نام تھا مسجد ہلال. اس مسجد کو شہید کر کے اب وہاں پر جو ہے بادشاہ کا مہمان خانہ اور محل بنا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور کاش کہ وہ مسجد دوبارہ پھر بحال ہو جائے. اس معجزہ کو صحیح احادیث میں روایت کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، حضرت جبیر ابن مطعم ہیں، اور حضرت ابن عمر ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور کئی صحابہ اکرام ہیں. اتنے جلیل القدر صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا تو یہ اس کے اپنے مقدر کی خرابی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کرنا تھا. یہ معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ثابت ہوا. حبیب اجمی سلام کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت پائی، اسلام کی باتیں سمجھی اور اجازت لے کر چلا گیا. تو مکے والوں نے اس کی جو فیس مقرر کی تھی وہ بھی نہیں دی. کہا کہ نہیں تو ہم نے تمہیں بلایا تھا علاج کرنے کے لیے، تمہارا ہی علاج ہو گیا ہے جی، تم تو ان پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو، تو اس لیے ہم تمہاری فیس نہیں دیتے. اس نے کہا فیس نہ دو، تمہارا شکریہ، تم نے جس کے علاج کے لیے جس کے علاج کے بہانے مجھے بلایا تھا، پتا چلا وہ تو خود میرا طبیب ہے. سبحان اللہ. تو وہاں سے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے نکل گئے اور اپنے گھر میں پہنچے. جب اپنے گھر میں پہنچے تو اس وقت جو ہے صبح کا وقت تھا. آپ نے دستک دی تو اندر سے ایک ننھی منی بڑی پیاری خوبصورت سی بچی نکلی اور گھر کے اندر سے کلمے کی آواز آ رہی تھی. بہت حیران ہوئے کہ میں تو مہینوں کا جو سفر طے کر کے پہنچا ہوں، تو میں خود پہلا بندہ ہوں جو آ رہا ہوں مکے سے ہو کر. یہاں کون کلمہ پڑھا گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ بڑے حیرت زدہ ہے. اور یہ بچی پتہ نہیں اتنی خوبصورت کہاں سے آئی ہے. بچی نے کہا ابو جی. تو یہ کہنے لگے میری بچی تو اپاہج تھی، پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ اس کے خراب تھے، آنکھ رکھتی تھی مگر آنکھ دیکھتی نہ تھی اس کی، وہ بولتی نہ تھی، وہ گونگی تھی، وہ بہری تھی. یہ میرے ساتھ چمٹ رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں ابو ہوں، یا میری ایسی بچی کہاں سے آ گئی؟ اسی حیرت میں تھا کہ اندر سے اس کی بیوی نے کہا السلام علیکم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تشریف لے آئیے. بڑا حیران ہوا، کہنے لگا آپ یہ کلمہ کیسے پڑھ رہی ہیں؟
یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ وہی آپ والی بچی ہے جس رات عربیوں نے آپ کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تک لے جایا تھا. جو ہی حضور نے فرمایا تھا آپ سے کہ جا تیری بچی کو وہاں ٹھیک کر دیا، اسی لمحے حضور یہاں بھی تشریف لائے تھے اور حضور نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا. میری بچی کے اوپر ہاتھ پھیرا، جدھر سے حضور کا ہاتھ پھرتا جا رہا تھا آنکھ پہ ہاتھ پھیرا، آنکھ کی روشنائی آ گئی. اس کے منہ پہ ہاتھ گیا تو منہ بولنے لگ گیا، کانوں پہ ہاتھ گیا تو کان سننے لگ گئے، ہاتھوں پہ ہاتھ گیا تو ہاتھ پکڑنے لگ گئے، قدموں پہ ہاتھ گیا قدم چلنے لگ گئے. یہ میری بچی کو جو حسن ملا ہے یہ دست مصطفیٰ کی برکت ہے. وہ جو تجھے ادھر نظارہ کرا رہے تھے وہ ادھر ہمارے ہاں کلمہ پڑھا رہے تھے. ناز کرو مسلمانوں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں. حضور کی خوشی کے لیے ذرا کلمہ با آواز بلند سنا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. غیر مسلموں، ایسا کہاں ملے گا تمہیں لجپال؟ کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ آؤ تم بھی کلمہ پڑھو اور رسول کے دامن میں آ جاؤ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور پھر کیا فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر. لوگوں تم قیامت کے اب تو انکار نہ کرنا نا. وہ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے آسمان کو کیسے توڑا جائے گا، ان پہاڑوں کو اتنے کیسے تھوڑے مارے جائیں گے، یہ پہاڑ کیسے ٹوٹیں گے. مکہ شریف کے پہاڑ واقعی بڑے سخت ہیں. آج بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ابھی تک وہ پہاڑ صاف کر نہیں سکے ہیں، لگے ہوئے ہیں. تو وہ ان پہاڑوں کو حضور فرماتے ہیں چٹیل میدان بن جائے گا. کیسے ہوگا یہ؟ تو فرمائے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. آج تم نے دیکھ لیا اس رب کا میں محبوب ہوں، میں اس رب کا بندہ ہوں، میں عبد ہوں. میری انگلیوں میں وہ طاقت اتنی ڈال دیتا ہے کہ میں اگر اشارہ کروں تو اتنا بڑا چاند جو ہے نا اس کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا تم قیامت پر یقین لاؤ کہ میں اس کا عبد ہو کر، اس کا بندہ ہو کر، میں اگر اس کی طرف سے ملی ہوئی قدرتوں اور معجزوں کا اظہار کروں، میری انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا ہے. تو رب کا حکم اگر اشارہ ہو جائے تو سارا جہان برباد ہو سکتا ہے. تو قیامت کو معجزہ شق القمر کے ساتھ جوڑ کر مکہ کے ان لوگوں کے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت پر اسی طرح کا یقین نصیب فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، جو قرآن چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے. اے اللہ ہمارا وہی یقین ہے جو آپ چاہتے ہو، جو حضور چاہتے ہیں. اللہ ہمارا قیامت کے بارے میں آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان ہے، آپ کے رسول کی تعلیمات پر ایمان ہے. سب کہہ دو بے شک.